حافظ صاحب، ہم نے دیکھا کہ آپ کراچی کے ایشوز جو ہیں ان کو بڑا ہائی لائٹ کرتے رہے. آپ 10-11 سال جماعت اسلامی کراچی کے امیر رہے. تو پھر آپ جب پاکستان کے امیر بنے تو اس کے بعد آپ نے آئی پی پیز کا ایشو جو ہے اس پر دھرنا بھی دیا. یہاں فیض آباد نہیں، تھوڑا پیچھے لیاقت باغ کے سامنے مری روڈ. لیکن اس کا جو اگلا سرا تھا وہ فیض آباد تک. اس سے اگلا سرا اسلام آباد تھا. ہم تو اسلام آباد میں آ رہے تھے، انہوں نے چاروں طرف سے بند کر دیا، مارا پیٹا. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے یاد ہے وہ آپ نے بڑے لوگ اکٹھے کیے اور ایک طویل عرصے کے بعد ہمیں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ پبلک جو ہے وہ جماعت اسلامی کے اس جلسے میں اس لیے جا رہی ہے کہ یہ پبلک کا مسئلہ ہے. صحیح. لیکن پھر آپ کے ساتھ مذاکرات کیے گئے اور جو ایشو تھا بجلی کی قیمتوں کا ایشو تھا وہ پھر آپ نے مذاکرات کر کے اور صلح صفائی ہوگی، مفاہمت ہو گئی اور پھر بجلی دوبارہ مہنگی ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا امیر صاحب. بجلی جو مفاہمت ہم نے کی ہے نا، وہ اس طرح کی مفاہمت نہیں بلکہ مذاکرات. اور مذاکرات تو کرنے ہی ہوتے ہیں نا، مطلب کیا ان لمیٹڈ تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی نا، مذاکرات کرنے ہوتے ہیں. تو مذاکرات کے نتیجے میں ہم نے جو جتنی باتیں ان سے کہی تھیں، اگرچہ کہ وہ تو پوری انہوں نے نہیں کی، لیکن بالآخر 7.5 روپے بجلی کے پر یونٹ میں کمی ہو گئی ہے نا. نہیں، وہ بہت بعد میں ہوئی ہے. نہیں، تو وہ انہوں نے یہ طے کیا تھا، ہم نے طے یہ کیا تھا ان سے. انہوں نے ہم سے یہی کہا کہ ہم اس وقت آپ یاد کریں کہ جب آپ کے مذاکرات ہوئے تو کچھ دن کے بعد تو بجلی مہنگی ہو گئی تھی. نہیں، وہ اس دن ہی ہوئی تھی. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز. میں اس تفصیل میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ پروپیگنڈے کے جواب میں اب زیادہ وضاحتیں کریں نا تو فائدہ نہیں ہوتا. جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اس سے پچھلے مہینے کا تھا نا، وہ اگر 3.5 روپے کا تھا تو اس مہینے کا تو 2.5 روپے کا تھا. بالفرض 1 روپے تو کمی ہوئی تھی، لیکن چونکہ لوگوں نے کہا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگ گئے ہیں لہٰذا مہنگی ہو گئی ہے، اور وہ لوگ کہ جو نہیں پسند کر رہے تھے کہ جماعت اسلامی پبلک ایشو پر کچھ آگے بڑھے تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا. ہم نے اس کا جواب نہیں دیا. ہم نے کہا دیکھتے جائیے. ہم نے گورنمنٹ پہ دباؤ برقرار رکھا، ہڑتال کی، اور اس کے بعد پورے پاکستان میں یونانیمس ہڑتال ہوئی. اور اللہ کا شکر ہے پھر ہم مذاکرات بھی کرتے رہے، ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے مظاہرے بھی کرتے رہے، اور بالآخر حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا. ابھی تو حکومت نے اعلان کیا کہ 3600 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے آئی پی پیز میں، کچھ معاہدے منسوخ کرنے اور کچھ سے ریوائز کرنے کا. ہم ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس اجتماع عام کے اینڈ میں ایک نئی دھرنا تحریک کا ہی ہم اعلان کر دیں، اور اس میں ہم پبلک ایشوز پہ جو خاص طور پر یہ بجلی کا مسئلہ، خاص طور پر یہ گیس کا مسئلہ، ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے ہم ایک دفعہ پھر. اچھا، اب کراچی میں ای چالان شروع ہوئے ہیں، آپ اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں؟ نہیں، چالان کی مخالفت نہیں ہے. دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی سڑک تو بنا دو، پہلے سڑک بنی ہوئی ہے، چالان کیے جا رہے ہو. اور دوسری بات یہ کہ جو کراچی میں چالان 5000 روپے کا ہے تو ملک کے باقی حصوں میں اگر وہ 200 روپے کا ہے تو یہ ظلم مت کرو. تو اس لیے ہم نے اس کی مخالفت کی ہے کہ آپ اس کو ایک تو ریزنیبل کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض تو سڑکیں ایسی ہیں جس میں الٹے طرف سے آنے کے بغیر گزارے ہی نہیں، آپ آ ہی نہیں سکتے. جو پروجیکٹ اس کو مکمل ہوئے ہوئے بھی 2 سال ہو جانے چاہیے تھے، اب وہ کہتے ہیں 2030 تک بھی نہیں ہوگا. گرین لائن پروجیکٹ آج تک مکمل نہیں ہوا، 2017 میں شروع ہوا تھا. یعنی وہ لائن جو لاہور میں 11 مہینے میں بن جاتی ہے وہ کراچی میں جا کے 11 سال میں نہیں بنتی. تو یہ ظلم ہے نا. تو پھر آپ ای چالان لگا دو 25,000 روپے کا، 20,000 روپے کا، 10,000 روپے کا، تو یہ زیادتی ہے. اچھا، آپ نے بہت سے ایسے پروگرام شروع کیے ہیں جماعت اسلامی نے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایجوکیشن سے تعلق ہے اور انوائرمنٹ سے ان کا تعلق ہے. مثلا آپ نے ایک پروگرام شروع کیا بنو قابل پروگرام، وہ آئی ٹی کا کورس کرواتے ہیں آپ، اور اس میں میری انفارمیشن یہ ہے کہ کافی بڑی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر بھی کروایا. کیا فائدہ ہوا ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس سے کوئی آپ کو فائدہ بھی ہوگا؟ بھائی نوجوانوں کو فائدہ ہوگا، پاکستان کو فائدہ ہوگا. دیکھیں آئی ٹی کی ایجوکیشن جو ہے نا، جو ڈگری پروگرام ہے، وہ کوئی پروگرام بھی تقریباً سب جگہ پہ اگر ہم پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھیں تو 1 لاکھ روپے پر سیمسٹر سے کم نہیں ہے. کہیں پر اگر تھوڑا سا کم ہے، لیکن اکثر جگہوں پہ 1 لاکھ روپے سے بھی زیادہ. 12% لوگ یونیورسٹیوں میں جا پا رہے ہیں، باقی سب 88% جو ہیں وہ فارغ ہیں. ایسی صورتحال میں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں. تو ایک تو پولیٹیکل ایجنڈا ہے ہمارا کہ ہم یہ لوگوں کے لیے ریاست سے مطالبہ کریں گے جب تم ٹیکس لیتے ہو تو ہمیں ایک جیسی تعلیم دو، سب کا معیار ایک ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اپنے حصے کا چراغ جلائیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیا کریں. تو ہمارے تعلیمی ادارے تو پورے پاکستان میں چل رہے ہیں، اسکول چل رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ہم پرائیویٹ سیکٹر میں فیس تو لیں گے، ہم کیا کریں. اب ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایسا پروجیکٹ شروع کریں جس میں نوجوانوں کو چھوٹے کورسز کرائیں. چھوٹا کورس کرانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 40-50 ہزار کی اس کو جاب مل جائے گی، خود سے کام شروع کر دے گا. کوئی اچھا شائننگ بندہ ہوگا تو لاکھ بھی کما لے گا، فری لانسر بن جائے گا. گھر بیٹھے خواتین کام کرنا شروع کر دیں گی. بچیاں تعلیمی اداروں میں بھی پرابلمز ہیں، باہر نکلتی ہیں پرابلمز ہیں، ہر جگہ پر ہیرسمنٹ کے مسئلے ہیں. بہت ساری فیملیز نہیں چاہتی کہ بچیاں باہر نکلیں، ان کو سکھا دو، ان کو
ہم نے تو ہاؤس وائفس کے لیے بھی پروگرام شروع کر رہے ہیں تو یہ ہم نے شروع کیا, اللہ کا نام لیا, کراچی سے وہ یہ سٹارٹ کیا تھا اور اب یہ پورے پاکستان کا پروگرام بن گیا. کتنے نوجوان رجسٹر ہوئے؟ 12 لاکھ بچے 12 لاکھ اس میں رجسٹر ہوئے ہیں. جو رجسٹر ہوتے جاتے ہیں ان کے ہم ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرتے چلے جاتے ہیں, پھر ان کے انٹرویوز کر کے ان کو کیمپسز میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. بڑا بس اللہ کے نام پر چل رہا ہے. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے آپ کے بنو قابل پروگرام کے ذریعے آئی ٹی کا کورس کیا ہے وہ بعد میں آپ کو ووٹ بھی دے گا؟ یہ ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں. اچھا, یہ نہیں پوچھتے. کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو, کسی قوم, کسی مسلک, کسی مذہب, ہندو ہیں, کرسچنز ہیں, ہم تو ان کا مذہب بھی نہیں پوچھتے اور ان سے کہتے ہیں بھائی پڑھو, آؤ آگے بڑھو. اب اگر یہ کچھ کرنے لگیں گے, یہ فری لانسر بن جائیں گے, یہ باہر سے آمدنی کرنے لگیں گے, پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا. انفارچونیٹلی پاکستان میں جتنا بڑا اسٹرف موجود ہے اس کے لحاظ سے کوئی پالیسی نہیں ہے آئی ٹی کی. $3.5 بلین کی صرف ایکسپورٹ پر پچھلے دنوں خوش ہو رہے تھے یہ. اب میں کیا مثال دوں پڑوسی ملک کی کہ جس میں $200 بلین سے زیادہ وہ پہنچ گئے. کیا پاکستان کا نوجوان کسی سے کمتر ہے؟ دنیا بھر میں جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں. اچھا, آپ نے کراچی میں درخت لگانے کا ایک پروگرام شروع کیا ہے؟ ہم کراچی میں کیا, بلکہ پورے پاکستان میں کر رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لگا دی ہیں. اچھا, گرین کراچی اس کا نام تھا؟ اس کا نام گرین کراچی اس لیے کہ وہ کراچی میں انہوں نے. اور کس کس شہر میں آپ شروع؟ لاہور میں, پورے کے پی میں. ایک طرف درخت لگانے کی مہم ہے اور دوسری طرف درخت کاٹنے کی مہم ہے. اب بنیر میں جو کلاؤڈ برسٹ ہوا, اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انوائرمنٹ سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو ٹیمپریچر بڑھ. میں نے آپ کو دیکھا بنیر میں, آپ اس گاؤں میں گئے جہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا, اوپر سے پہاڑ سے پتھر گرے. میری آپ کی وہاں پہ ملاقات نہیں ہوئی لیکن میں نے آپ کو دیکھا تھا وہاں پہ. میں نے بھی. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ درخت کاٹنے کا نتیجہ تھا وہ؟ 2 مسئلے ہوتے ہیں نا. درخت کاٹنے کے نتیجے میں اگر 1 ڈگری ٹیمپریچر بھی بڑھ جائے تو ایسی جگہوں پر جب ہوا, ظاہر ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ گرم ہوا جب اوپر اٹھتی ہے تو وہ کلاؤڈز کے اندر زیادہ ڈپوزیشن ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے بعض اوقات اولے اور بعض اوقات پانی کی ایک بہت بڑی یعنی مقدار ہوتی ہے جو ایک دم سے جو ہے نا پھر وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے بس کر جاتی ہے. اگر درخت موجود ہو نا پہاڑوں پہ تو وہ ایک طرح کی کیلیں ہوتی ہیں جو مٹی کو جوڑ کر رکھتے ہیں. تو ہوا یہ کہ ایک طرف انوائرمنٹ اور دوسری طرف پانی آیا تو جو رکاوٹ ہونی چاہیے تھی وہ رکاوٹ نہیں ہو سکی اور پھر تیزی سے جب پتھر آئے تو گاؤں کے گاؤں صفائی, آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح صفائی ہستی سے مٹ گئے. تو یہ کیوں ہے کہ گورنمنٹس اپنے حصے کا کام نہیں کرتی. اب کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, وہاں پر پی ٹی آئی کی 12 سال سے حکومت ہے لیکن درخت تو کٹ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا, درخت کاٹنے والوں کو پکڑنے والا بھی نہیں. اچھا, آپ یہ جو درخت لگا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ روایتی سیاست سے ہٹ رہے ہیں؟ دیکھیں, روایتی ہم نے سیاست کا ایک ماڈل بنا رہے ہیں. سیاست کا ماڈل یہ ہے کہ عوام کے جینون ایشوز کو ہائی لائٹ کریں, اس کے اوپر سیگمنٹ کر. عوام میں سب سے بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے. نوجوانوں کی. اور دوسری طرف ان کے لیے کچھ کریں, کیونکہ نوجوان آج کا جو ہے نا یہ زیادہ دیر تک زندہ باد مرد آباد پہ چل نہیں سکتا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی کیا کر رہا ہے. یہ جنریشن زی کا زمانہ ہے. اچھا, نوجوان جو ہے ان کا ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو کھیلنے کودنے کے لیے میدان اور گراؤنڈز میسر نہیں ہیں اور جو لوگ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں, فٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں اور گیمز کھیلنا چاہتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ بالکل. یہ جو بنو قابل ہے نا, یہ صرف ہم اس کو آئی ٹی تک نہیں محدود رکھنا چاہتے ہیں. اس میں ایک تو ہم اسکل ڈیولپمنٹ میں چاہتے ہیں کہ یہ جو ووکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے نا, پلمبرنگ کا کام, الیکٹریشین کا کام, سولر کا کام, موبائل ریپیئرنگ کا کام, یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں. لیکن اگر ہم یہ اسکل جب ہو جاتی ہے نا تو اس کے نتیجے میں ان کو پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی جابس مل سکتی ہیں. تو ہم یہ بھی کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو کھیل, ابھی ہم نے بہت سارے ایسے, ظاہر کتنی چیزیں بتاؤں آپ کو, ایسے بچے ہیں بہت اچھے کک باکسنگ میں تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, ہم نے ہاتھ پکڑا, باہر ان کا ایک مقابلہ تھا, ٹکٹ نہیں تھا ان کے پاس, ہم نے ان کو پیسے کر کے دے دیے, وہ گئے وہاں سے گولڈ میڈل لے کر آ گئے. ابھی لیاری کی ایک ٹیم تھی جو کراچی کی ٹیم تھی فٹ بال کی, اس کو ہم نے اسپانسر کیا, الحمدللہ انہوں نے بہت سارے مقابلے جیتے ہیں. شاید ڈنمارک یا سویڈن یا ڈنمارک میں گئے تھے, وہ اللہ کا شکر ہے ہمارے کولیبریشن سے ہوا, وہ بڑے خوش ہوئے. وہ تو ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن دیکھیں نا فٹ بال جس کا اتنا بڑا ٹیلنٹ موجود ہے, فٹ بال میں پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. کرکٹ کے میدان کمرشلائز کر دیے سارے. اب یہ جو پرابلم ہے نا کہ کرکٹ کھیلیں کہاں, تو کرکٹ پہلے ہوتا تھا گلی محلے میں کھیلے, پھر اس کے بعد گراؤنڈ میں چلے گئے, سب کا گراؤنڈ ہے. اب گراؤنڈ جو ہے وہ کمرشلائز ہو گیا ہے, اکیڈمیز کو دے دیا گیا ہے. تو ٹھیک ہے, اس کے نتیجے میں کچھ تو سیکھ جاتے ہیں. اور اکیڈمیز میں بہت فیس لی جاتی ہے. بہت فیس لی جاتی ہے. اور اکیڈمیز چلانے والے لوگ جو ہیں وہ انڈر 19 کے اور قائد اعظم ٹرافی کے کوچ بن جاتے ہیں. اور اب ایک اور بات بتائیں, یہ جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہوئی, آپ تو کرکٹ سے مجھے پتہ ہے بہت اچھی شغف رکھتے ہیں, کھیلتے بھی تھے, تو ڈپارٹمنٹل کرکٹ سے ہزاروں کی تعداد میں جو نوجوان تھے نا, وہ ان کو کوئی نہ کوئی جاب مل جاتی تھی, پھر وہ اپنی کھیل پہ توجہ دیتے تھے. اور کرکٹ ہی نہیں اور بھی اسپورٹس میں.
لیکن ایک وقت آیا کہ وہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر دی گئی اور کہا کہ کاؤنٹی کرکٹ کی اس طرز پر شہروں کی کرکٹ ہونی چاہیے. شہروں کی کرکٹ ہونی چاہیے, اس سے اچھا کمپٹیشن ہوتا ہے اور اس میں ٹیمیں خریدنا اور یہ کرنا یہ سب اپنی جگہ, لیکن میں سمجھتا ہوں ڈپارٹمنٹل کرکٹ کا ریوائول ہونا چاہیے, ڈپارٹمنٹل اسپورٹس کا ریوائول ہونا چاہیے. عام نوجوان کو محلے کے اپنے محلے کے گراؤنڈ میں ایکسس ملنا چاہیے, گراؤنڈ بننے چاہیے, اور میرا خیال ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے. تو آپ آنے والے وقت میں مختلف جو کھیل ہیں, کرکٹ ہے, ہاکی ہے, فٹ بال ہے, آپ اس کے اگر ٹورنامنٹس کرانے شروع کر دیں کراچی, لاہور, اسلام آباد, ملتان, پشاور, کوئٹہ میں, کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. ہم کرتے بھی ہیں لوکل سطح پر. ہمارا جو جے آئی یوتھ ہے, جماعت اسلامی یوتھ, وہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے ٹورنامنٹس کراتے ہیں, ٹیپ بال ٹورنامنٹس کراتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے پاس اویلیبلٹی کا بھی ایشو ہے نا, نہیں ہے گراؤنڈس, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس پر, میں ٹھیک ہے, بلکہ یہ تو اچھا ہو گیا کہ میں اس پہ انشاءاللہ ورکنگ کرتا ہوں اور ہم اس پہ بڑے پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح بھی تو آنا چاہیے نا, چاہیے, ہر چیز کرنی چاہیے. اصل میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ خدمت کا کام کیوں کر رہے ہیں, اور آپ سیاست کر رہے ہیں تعلیم کی. میں کہتا ہوں بھائی آپ بھی کر لیں, آپ بھی تعلیمی سیاست کر لیں, آپ بھی تعمیری سیاست کر لیں, اور آپ ساتھ ساتھ آواز بھی اٹھائیں لوگوں کی. جن کو سیاست نہیں کرنی چاہیے وہ سیاست کر رہے ہیں, اور جو سیاست کر رہے ہیں اگر وہ خدمت کریں تو اس پہ اعتراض ہے.